بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی سائل آتا، کوئی کسی چیز کی حاجت لے کر آتا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کے لیے لا کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، جس کا مطلب ہوتا نہیں، یعنی میں تجھے یہ نہیں دے سکتا، ایسا کبھی حضور نے نہیں فرمایا۔ مانگنے والوں نے ہر طرح کی چیزیں مانگی ہوں گی، اور دینے والے رسول نے کبھی نہ نہیں کہا، اور نہ کہنا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لوگوں کے مانگنے کا جو انداز ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، وہ صرف پیسے مانگنے کا اور مال مانگنے کا نہیں۔ ہمارے ہاں دنیا میں ہم اور آپ سخی بنیں گے اگر کن چیزوں میں؟ جو مال ہمارے پاس ہے یہ دے کر کے ہی سخی کہلائیں گے۔ آپ کے پاس پیسے زیادہ تھے، آپ بانٹ رہے ہیں، سخی کہلائیں گے۔ آپ کی سخاوت کے لیے یہاں دنیا میں صرف آپ کے پیسوں کا ہی اثر دکھتا ہے، آپ پیسے کسی کو دے رہے ہیں، یا چلیں اس کی بجائے آپ راشن بانٹ رہے ہیں تو سخی ہو گئے، یا چلیں اس کے علاوہ آپ اپنی جائیداد دے رہے ہیں کسی کو تو سخی ہو گئے، اس کے علاوہ کیا دے سکو گے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مانگنے والے صرف جائیداد یا صرف مال یا حصی چیزیں نہیں، بلکہ مانگنے والے اپنی بیماریوں کی شفا بھی مانگتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بھی دے رہے ہیں۔ کسی نے اولاد مانگی، یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن رسول نے اس کے لیے دعا کی، اولاد بھی ملی۔ تو یہ سخاوت دنیا میں ہم میں سے کون کر سکتا ہے؟ کوئی آئے اگر بچہ مانگنے کے لیے، اولاد مانگنے کے لیے، تم یہی کہو گے کہ مال ہے میرے پاس، مال دے دیتا ہوں، اولاد دینا میرا کام نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جن لوگوں نے ان چیزوں کا سوال کیا، حضور نے انہیں نہ نہیں کہا، ان کے لیے دعائیں فرمائی۔ کئی ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے ان چیزوں کا سوال کیا ہے جس کا براہ راست اللہ سے تعلق ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ نہیں فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دینے والا حقیقی مالک اللہ ہی ہے، لیکن رسول کے دروازے سے عطا کرتا ہے۔ ایک صحابی، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، وہ آئے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اپنی آنکھوں کا نابینا تھے، آنکھوں کی شکایت لے کر کے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، میرے آنے جانے میں بڑی دقت ہوتی ہے، میں نمازوں کے لیے آ نہیں سکتا، اور آنکھ میری بینا نہیں ہے، جس کی وجہ سے بڑی مشکلیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا جا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں عرض کر کہ اے اللہ، میں تیرے نبی کے واسطے سے تجھ سے آنکھ مانگ رہا ہوں۔ اس صحابی نے کہا، میں نے ایسے ہی کہا جیسے رسول نے فرمایا تھا، مسجد کے دروازے سے باہر نہیں نکلا تھا کہ میری آنکھیں روشن ہو چکی تھیں۔ اب یہ آنکھ دینا بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار میں ہے۔ میرے عزیزو، حقیقی عطا کرنے والا مالک اللہ ہی ہے، لیکن رب تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے، پوری کائنات کو اس نے اسباب میں رکھا ہے۔ اگر کوئی تم سے یہ کہتا ہے یہ تو شرک ہے کسی اور سے مانگنا، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی دیتا ہے۔ میرے عزیز، اللہ رب العزت کا دستور یہ ہے، وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں۔ وہ چاہتا تو براہ راست تم کو آسمان سے اتار دیتا، ماں اور باپ کے ہونے کی ضرورت کیوں پیش آئی تمہارے؟ وہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اسباب میں رکھا ہے۔ ایک عورت ایک مرد کے اختلاط سے بچہ دنیا میں آتا ہے، یہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ ماں اور باپ کا محتاج ہے؟ بغیر ماں باپ کے بھی اللہ بچہ پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس نے کائنات کا نظام اسباب پر رکھا ہے۔ تمہیں وہ چاہے تو اناج سیدھے بارش برسا کر کے دے دے، لیکن نہیں، اس نے اسباب پر رکھا ہے کہ تم زمین کے اندر ایک بیج بو گے، وہ کومپل کی شکل میں اگے گا، پھر پودا آئے گا، پھلیاں ہوں گی، اناج آئے گا، پھر کاٹو گے، پھر گھر میں اناج آئے گا۔ یہ اتنے مراحل سے جو گزارا جا رہا ہے، کیا اللہ اس چیز کا محتاج ہے؟ نہیں، محتاج نہیں، لیکن اس کا قانون ہے، وہ دنیا کی تمام چیزوں کو اسباب پر رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، اس نے قرآن بھی ہمیں ڈائریکٹ نہیں دیا، چاہتا تو پورے انسانوں کو ایسی قرآن سنا دیتا،
نہیں بلکہ اپنے نبی کے سینے کے واسطے سے قرآن پہنچایا ہے. ایمان ہم تک رسول کے ذریعے سے آیا. ان تمام چیزوں میں جب تمہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا تو پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے متعلق اگر ہم یہ کہیں وہاں سے شفا بھی مل سکتی ہے, اولاد بھی مل سکتی ہے, مال و متاع بھی مل سکتے ہیں, تو پھر شرک اور بدعت اور خرافات کے فتوے کیوں یاد آتے ہیں؟ یہاں پر بھی یہی فارمولے پہ عمل کرو. دینے والا حقیقی مالک اللہ ہی ہے, لیکن جس طرح وہ بارش برسانے کے لیے فرشتہ رکھا ہے, ہوا چلانے کے لیے فرشتے رکھا ہے, پوری کائنات کو رزق تقسیم کرنے کے لیے اپنا محبوب کیوں نہیں رکھے گا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا در یقیناً یہ اللہ کا ہی در ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. میرے عزیزو, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جود و سخا کے متعلق صحابہ کرام نے جو روایات بیان کی ہیں وہ میں چند روایات کے بعد آگے بڑھتا ہوں, مثالوں کے ذریعے سے, دلائل کے ذریعے سے آپ کو میں بتاتا ہوں. حقیقت میں آپ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر عادت کو سننے کے بعد, اس سے قبل آپ نے سنا ہے حضور حسن و جمال میں بے مثل و بے مثال تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رحم کرنے میں کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل کرنے میں کوئی دوسرا ہمسر نہیں نظر آتا. ان کے برابر کسی بھی خلق میں, کسی بھی عادت میں کوئی دوسرا نہیں دکھتا. اسی طرح عطا کرنے میں بھی ان کے برابر کوئی دوسرا ملتا ہی نہیں. اخیر میں تم مجبوراً ہو یا مسرورن ہو یہ کہو گے سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. آپ کو یہ کہنا پڑے گا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں. کن چیزوں میں؟ ہر عادت میں, ہر خصلت میں, ہر خلق میں میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے عظیم بنایا ہے. عزیزان گرامی, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت کے متعلق فرماتے ہیں صحابہ, خاص طور پر رمضان کا مہینہ جیسی آتا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا عطا کرتے کہ پورے 11 مہینے میں اتنا نہیں ہو. 11 مہینے کی سخاوت ملا کر رمضان کا مقابلہ نہیں ہوتا. ایک بار بحرین سے حضرت علا الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ وہاں کے گورنر تھے, بحرین سے انہوں نے 1 لاکھ درہم حضور کے تحفے میں پیش کیے. 1 لاکھ درہم بہت بڑی قیمت ہوتی ہے. آج کے اعتبار سے 100 کروڑ کے اوپر چلے جائیں. وہ چاندی کے درہم ہوا کرتے تھے, ان کی مالیت, ان کی قیمت بہت زیادہ ہوا کرتی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ 1 لاکھ درہم آئے. صحابہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی فرش پر وہ سب بکھیر دیا اور بیٹھے رہے, یہاں تک کہ پورا دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اشرفیوں کے پاس, ان درہموں کے پاس بیٹھے رہے. مدینے والوں کو آواز دیا جاتا رہا, لوگ اپنی اپنی حاجتوں کے مطابق آتے تھے, اپنے تھیلے بھر بھر کر لے جاتے تھے. یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, حدیث میں ہے انہوں نے اتنا جمع کیا کہ وہ اٹھا کر لے جا نہیں سک رہے تھے, اٹھا نہیں پا رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کہہ دیں کہ یہ میرا بوجھ اٹھا دیں, اور اگر کوئی نہیں اٹھا سکتا تو آپ ہی اٹھا کر کے دے دیں. یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عطا کرنے کا انداز. یہاں تک کہ مغرب سے پہلے وہ 1 لاکھ درہم پورے مدینے میں خیرات ہو چکے تھے. 1 لاکھ درہم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے عطا کر دیے, پورے عطا کر دیے. میرے عزیزو, بانٹنے والا اس زمانے میں جتنا بھی ہو, ہم میں سے کوئی ہو, لیکن سخاوت کے اس اعلیٰ مقام کے ایک چھوٹے سے حد تک ہم نہیں پہنچ سکتے. ہم اپنا پہلے دیکھیں اس کے بعد, اور حکم بھی یہی ہے. لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کے پاس 10 اشرفیاں آئیں, سونے کی اشرفیاں, اور ان میں سے 6 تقسیم ہو گئی, 4 ابھی نہیں تقسیم ہوئی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ 4 گھر میں تھیں تو رات بھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام ہی نہیں کیے.
صبح تک جاگتے رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر یہ بھی تقسیم کرنا ہے تو صبح کوئی نہ کوئی حاجت مند آ جائے گا، اسے تقسیم کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں صبح ہونے سے پہلے میری موت نہ آ جائے اور میرے گھر میں یہ 4 درہم پڑے رہ جائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عطا کرنے والا معاملہ تھا۔